الگ گھوڑے سوار ایک بھاوناتمک کہانی۔ یہ ایک ایسی ہردے اسپرشی گھٹنا ہے جو انسان کے دل کو جھکجھور کر رکھ دیتی ہے اور قربانی کی اہمیت کو گہرائی سے سمجھا دیتی ہے۔ حضرت سیدنا احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ایک نیک دل انسان تھے۔ وہ ہر سال بقرعید پر اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتے تھے اور خاص طور پر بزرگوں کی نیت سے قربانی ادا کرتے تھے۔ ان کی یہ عادت ان کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی اور یہ ہر سال ان کے روحانی سفر کا ایک اہم مقام بن گیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد ایک بھائی نے خواب میں دیکھا کہ قیامت کا دن ہے، لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل رہے ہیں۔ اسی بھیڑ میں انہوں نے اپنے اس مرحوم بھائی کو دیکھا جو ایک الگ یعنی 2 رنگوں والا گھوڑا لے کر تیزی سے چلا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ بہت سارے اور گھوڑے بھی تھے۔ حیرانی سے پوچھنے پر جواب ملا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ جب یہ پوچھا گیا کہ ایسا کس عمل کی وجہ سے ہوا تو جواب نے آنکھوں کو نم کر دیا، میری وہ پہلی قربانی جو میں نے ایک غریب بڑھیا کی نیت سے کی تھی وہ کام آ گئی۔ پھر بتایا گیا کہ یہ سارے گھوڑے میری قربانیوں کے بدلے مجھے ملے ہیں، جس پر میں سوار ہوں، یہ میری سب سے پہلی قربانی کا انعام ہے۔ یہ سنتے ہی آنکھیں بھیگ گئیں اور دل سکون سے بھر گیا۔ قربانی کا وہ عمل جو ایک معمولی سا جانور کاٹنے کا نظر آتا ہے، دراصل کتنا بڑا ثواب رکھتا ہے یہ معلوم ہوا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قربانی کرنے والے کو جانور کے ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی دی جاتی ہے، اور جب وہ جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے تو وہ اللہ کے دربار میں سواری کی شکل میں پہنچایا جاتا ہے، جس پر سوار ہو کر وہ نیک بندہ جنت کی طرف بڑھتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، اے فاطمہ، اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے ہی تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سوچئے کتنا بڑا انعام ہے اس عمل کا۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے دل سے قربانی کرتا ہے وہ دراصل اپنی جنت کی راہ کو آسان کر لیتا ہے۔ ایک جانور کی قربانی کے پیچھے کتنی نعمتیں اور رحمتیں چھپی ہوئی ہیں یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو اسے سچے دل سے کرتا ہے۔ یہ گھٹنا ہر اس شخص کو جھکجھور دینے کے لیے کافی ہے جو قربانی کو ہلکے میں لیتا ہے۔ قربانی صرف ایک رسم نہیں بلکہ اللہ سے محبت اور آزمائش کا نام ہے۔ اللہ کے لیے چھوڑی گئی ہر چیز کا بدلہ اللہ تعالیٰ ایسی نعمتوں سے دیتا ہے جن کی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ ہمیں بھی ایسی قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں اور قیامت کے دن ہمارے لیے رحمت اور مغفرت کا ذریعہ بنے۔ قربانی صرف ایک رسم نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے دی جانے والی سب سے پیاری پیشکش ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو انسان کو جنت کی بلندیوں تک پہنچا سکتا ہے۔ اسے ہلکے میں لینا اپنی آخرت کو خود مشکل میں ڈالنے جیسا ہے۔ کیا قرض لے کر بھی قربانی کرنی چاہیے؟ یہ سوال کئی دلوں میں اٹھتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ قربانی کی استطاعت سامرتھ رکھنے کے باوجود صرف تھوڑی سی پریشانی کی وجہ سے قربانی نہیں کرتے، وہ اللہ کی بڑی نعمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ فتاوی عزیزیہ میں صاف لکھا ہے کہ اگر کسی پر قرض ہو لیکن اس کے پاس اتنا مال ہو کہ قربانی کرنے کے بعد بھی وہ قرض چکا سکے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ سوچئے کتنی اہمیت دی گئی ہے اس عمل کو۔ رسول اللہ فرمان سنیے، انسان بقرہ عید کے دن کوئی ایسا نیک عمل نہیں کرتا جو اللہ کو خون بہانے سے زیادہ پیارا ہو۔ قربانی قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ حاضر ہوگی اور خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ جب دل سے قربانی کی جاتی ہے تو وہ کیول جانور کی قربانی نہیں ہوتی، وہ اللہ سے اپنی وفاداری کی سب سے پیاری پیشکش ہوتی ہے۔ الگ گھوڑے سوار کی کہانی پھر سامنے آتی ہے۔ وہی سچا مومن جو اپنی زندگی میں ہر سال اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا تھا، ایک خواب میں اسے بقرعید کی قربانیوں کے بدلے اللہ نے گھوڑوں کی فوج سے نوازا۔ وہ سوار تھا اس الگ گھوڑے پر جو اس کی پہلی قربانی کا تحفہ تھا۔ اس کی پہلی قربانی جسے اس نے ایک غریب بزرگ کی نیت سے کیا تھا، وہ قربانی اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنی۔ ذرا سوچئے ہماری بھی کوئی قربانی اگر سچے دل سے ہو تو وہ بھی قیامت کے دن ہمارا نجات نامہ بن سکتی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قربانی اپنے کرنے والے کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی اور اس نیک انسان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس شخص کے لیے قربانی کا جانور پل صراط کو پار کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ وہ شخص جانور کی اونچی گردن کو پکڑ کر جنت کی طرف روانہ ہوگا۔ کیا یہ انعامات کافی نہیں کہ ہم قربانی کو صرف دنیا کی نظر سے نہ دیکھیں بلکہ اسے اپنی آخرت کی تیاری کا ایک ذریعہ سمجھیں؟ ہر بال، ہر خون کا قطرہ، ہر آہ جو قربانی کے وقت دل سے نکلے، سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں درج ہوتا ہے۔ تو پھر ہم کیوں اس عظیم عمل سے پیچھے ہٹتے ہیں؟ یہ قربانی وہ دولت ہے جو نہ صرف جنت کی راہ کو آسان بناتی ہے بلکہ قبر میں اجالا، حشر میں سواری اور آخرت میں نجات کا سامان بنتی ہے۔